الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم مولانا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام حضرات ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد عزت مآب حضرت علامہ مولانا محمد عارف بلڑوی صاحب حضرت علامہ مولانا سید آفتاب شاہ صاحب دیگر معزز و محترم علماء کرام اور میرے برادر محترم جناب ڈاکٹر سید مقصر حسین شاہ صاحب بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور اس محفل پاک کے میزبان خالد بشیر صاحب اور ان کے جملہ برادران اور ان کے رفقا آج کی یہ محفل پاک یہ 43 سال سے یہ محفل پاک منعقد ہو رہی ہے اور میں جب یہاں اس محفل پاک میں آیا تو میرے سامنے جتنی رفاقت مجھے حاصل تھی جناب صوفی بشیر احمد قادری صاحب کے والد گرامی ان کی کہ جو بھی حالات رہے گرمی ہو سردی ہو بارش ہو دکھ ہو سکھ ہو محفل میں کبھی اس میں انقطاع نہیں آیا ہر ماہ کی 17 تاریخ کو اور یہ بڑی 11ویں شریف کی محفل پاک بڑی محبت کے ساتھ اہتمام فرمایا کرتے تھے علماء کو دعوت دیتے لنگر شریف کا شاندار اہتمام ہوتا تھا اب بھی ہے تو میں
ان کے جملہ صاحبزادگان بیٹوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسی اولاد سب کو دے جو اپنے بزرگوں کی نیک نامی کا سبب بنے۔ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، علماء کو بلایا، آپ حضرات کو دعوت دی۔ اس بابرکت محفل پاک کے انعقاد پر میں تمام برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مختصر سے وقت کے لیے آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے پیارے محبوب کریم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ ان حرف شرط ہے، علماء جانتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، شرط بیان فرما دی۔ اب جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط یہ ہے، اے پیارے محبوب کریم آپ فرما دیجئے اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، میں محمد مصطفیٰ کی نوکری کر لیں، مجھ محمد مصطفیٰ کی نوکری کر لیں۔ مالک محبت تیری چاہیے اور راستہ بتا رہا ہے میرے نبی کی نوکری کر لو۔ یا کریم اگر تیرے نبی کی نوکری کریں گے تو پھر کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا تم میرے نبی کی نوکری کر کے دیکھو، صلہ یہ ملے گا، یحببکم اللہ، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب سغرا خبرا ملائیں، حد ہوس گرائیں، یہ منطق کا کلیہ ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ جو نبی کا نوکر ہوگا وہ رب کا محبوب ہوگا، جو نبی کا نوکر ہوگا وہ رب کا محبوب ہوگا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، جس نبی کی نوکری کرنے سے محبوبیت کا مقام ملے، جس نبی کی غلامی کرنے سے محبوبیت کا مقام ملے، بتائیے اس نبی کا اپنا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ جس نبی کی نوکری کرنا رب آکے کسی میرے محبوب ہو، میرے نبی کی غلامی کرو تسی میرے محبوب ہو، تو بتائیں پھر اس نبی کا اپنا شان مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ اس کی ایک جھلک قرآن پاک میں سے دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے پیارے جو رات کو تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، یہ تیرے لیے نفل ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہم آپ پر کرم کرتے ہیں، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے پیارے کوئی نفل پڑھے، ممکن ہے ہم قبول کرے نہ کرے، کوئی عبادت کرے ہم مانے نہ مانے، پر پیارے تو نفل پڑھے ہم تمہیں مقام محمود عطا فرماتے ہیں۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک نبی، ان نبیوں کی امتی، وہ یوں ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ کریم کی طرف ان کی نگاہیں ہوگی، اور مصطفیٰ کریم کی نگاہ رب کی طرف ہوگی، رب کی کرم اور رحمت کی توجہ اپنے محبوب کی طرف ہوگی، اور کہتے کیا ہوں گے؟ کہتے ہوں گے نانیر بگایا پڑھ دیے، نا دکھڑے سنایا پڑھ دیے، محبوبہ دیا محبوبہ گل تیرے بڑھایا پڑھ دیے۔ مقام محمود یہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اوپر جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی نظر ادھر ہوگی، ان نبیوں کی امتیوں کی نظر بھی ادھر ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم کی توجہ بھی ادھر ہوگی۔ ذرا تصور تو کرے، اگر نبی نفل پڑھے مقام محمود ملے، جو رب کا یار فرض پڑھتا ہوگا رب کتنا اجر دیتا ہوگا۔
آئیے نبی کی نوکری کر لیجئے. جس نے نبی کی نوکری کی، جس نے نبی کی غلامی کی، اللہ رب العزت نے اسے اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا. آئیے رب تعالیٰ کا حدیث قدسیہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، جب نفلوں کے ذریعے میرا بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے، فَأَحْبَبْتُهُ، میں اس سے محبت کرتا. یہ تیری میری بات ہو رہی ہے کہ ہم نفل پڑھے تو رب فرماتا ہے کہ میں نفل پڑھنے کے ذریعے جو میرا قریبی بن جاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہمارے نفل کیا ہیں؟ 5 فرض نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں بڑی مشکل سے پڑھے جاتے ہیں. لوگ کھڑے ہو کے پڑھنے کی بجائے بلا ادھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہی نہیں ہے وقت چھوڑ کے نفل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پر آئیے اللہ کا ایک بندہ موجود ہے جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے، عشاء کی نماز جس وضو کے ساتھ پڑھی اسی وضو کے ساتھ اللہ کے اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل میں لگ گئے اور ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی. ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں. اللہ کا وہ بندہ اس کی 40 سال کی زندگی اسی طرح گزری ہے. آئیے وہ بندہ کون ہے؟ اس بندے کا نام کیا ہے؟ جو حال سے حضرت امام حسن سے جا کے جن کا شجرہ نسب ملتا ہے، امام حال سے حضرت امام حسین سے جا کے شجرہ نسب ملتا ہے. کوئی حسنی سید ہوگا، کوئی حسینی سید ہوگا. عبد القادر جیلانی وہ سید ہے، ایک وقت کے اندر حسنی بھی سید ہے اور حسینی بھی سید ہے، ایک وقت نہیں. یہی وجہ ہے اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبوی الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی مہکنا تیرا. آپ فرماتے ہیں نبوی بھی بارش، نبوی بارش، الوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی مہکنا تیرا. آج ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو 5 تن پاک کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا نا تو یہ تو جنت کے وارث ہے، جنت کے قریب بھی کوئی انہیں پھٹکنے نہیں دے گا. بلکہ عاشق کہتے ہیں جنوں چوں یاران نال پیار نہیں، جنوں چوں یاران نال پیار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں. اور جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں. اگر کوئی 5 تن، ان 5 کو ایک تن میں کوئی دیکھنا چاہے، ان 5 تن کو ایک تن میں دیکھنا چاہے تو عبد القادر جیلانی کو دیکھ لے. میں قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میرے نبی کی نوکری کرو گے تو میں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حدیث قدسیہ میرے آقا کریم آپ نے فرمایا اذا یتقرب الی عبدی بالنوافل، جب نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے، فاحببتہ، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. رب تعالیٰ فرماتے میں اس سے، ذرا بولیے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور جس سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اذا احببتہ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں نا تو ایسی محبت نہیں ہوتی کہ بس محبوب بنایا چھوڑ دیا، نہیں. جس سے میں محبت کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
ہوتے ہیں طاقت میری آ جاتی ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, آنکھ اس کی ہوتی ہے طاقت میری آ جاتی ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, ہاتھ اس کا ہوتا ہے طاقت میری آ جاتی ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, قدم اس کا ہوتا ہے طاقت میری آ جاتی ہے. وَلِسَانُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ, زبان اس کی ہوتی ہے بولتا ہوا ہے پر طاقت میری آ جاتی ہے. میں قربان جاؤں اگر کوئی عام بندہ نوافل کے ذریعے یہ مقام حاصل کر لے, اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبان اس کی طاقت میری, کان اس کا طاقت میری, بول اس کا طاقت میری, ہاتھ اس کا طاقت میری, قدم اس کا طاقت میری. بتا اگر تجھ میں سے کسی کو رب اپنا محبوب بنائے, رب تعالیٰ یہ کمال عطا فرماتا ہے. بتاؤ جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے, جو ہے ہی رب کا محبوب, تو پھر ان کے کمالات کا عالم کیا ہوگا. اگر تو میں رب کے محبوب بنے, رب کہتا ہے نظر تو اٹھا طاقت میری, کان تو دھر طاقت میری, پر میں قربان جاؤں. اللہ حضرت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پیدا. اور کہیں فرمایا ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے. میں قربان جاؤں اگر تجھ مجھ کو کوئی مقام مل جائے, اللہ رب العزت اگر نوافل قبول ہو جائیں, رب تعالیٰ مقام محبوب عطا فرمائے, اور جو رب کا محبوب بن جائے, سماعت اس کی طاقت رب کی, بصارت اس کی طاقت رب کی, بول اس کے طاقت رب کی, ہاتھ اس کا اٹھے طاقت رب کی آ جائے. پر آئیے جس نے 40 سال عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی, پھر اس کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا. جنہیں ہم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, ہم تو سکون تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. تیرا میرا سکون بستر میں ہے, اللہ کے ولیوں کا سکون ہے رات سکون کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے بستر پر لیٹ کر, اور اللہ کے ولیوں کو سکون ملتا ہے رب کی یاد میں مصلی بچھا کر. حضرت عارف گڑھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے کمال ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں رات پوے تے پہ دردانوں, نیند پہ آئی آوے پر درد مجانوں, تانگ سجن دی تے ستیاں آنے جگاوے. اللہ کے ولی 40 سال عشاء کی نماز اسی وضو کے ساتھ, پھر فجر کی نماز, ایک دن نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, حجرے کی طرف جا رہے ہیں, ایک چور پیچھے ہو لیا کہ بابے کا جبہ یا دستار بڑی قیمتی ہے, یہ میں جبہ چراؤں گا. اب آپ حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں, وہ بھی صاحب حجرے کے اندر آ گیا. کہنے دل میں سوچنے لگا بس چند لمحے گزرے گے, بابا بستر پہ جائے گا, یہ جبہ اتار کے لٹکائے گا, میں اتار لوں گا. پر اسے کیا پتا جس بابے کے پیچھے جا رہا ہے اس کی راتیں کیسی گزرتی ہے. دروازے کے پیچھے چھپ گیا, آپ اندر داخل ہوئے, آپ نے مصلی بچھایا, عبادت میں لگ گئے. نصف رات کا پار گزر گیا, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھولا, حضرت خضر دروازے پہ موجود ہے. حضرت خواجہ خضر علیہ السلام موجود ہے. سلام کیا اور عرض کیا حضور فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے, کسی کتب کی ڈیوٹی لگائی ہے. آپ نے فرمایا یار سویر ہونے دے, صبح ڈیوٹی لا دے سام. حضرت خضر عرض کرنے لگے حضور جس
صبح تک ولایت تے تصوف کا نظام درم برم ہو گیا تے پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھہر جاؤ، آؤ میں تمہیں کتب کا بندوبست کر کے دیتا ہوں۔ اب آپ پیچھے مڑے، چارپائی کے نیچے یا صفوں کے اندر وہ چور چھپا ہوا ہے کہ ابھی مجھے موقع ملے گا، میں یہ جتبہ ضرور لے کر جاؤں گا۔ اور حضرت عبدالقادر جیلانی پیچھے مڑے، دروازے پہ حضرت خضر کھڑے ہیں، کتب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے مڑے، اس چور کا یوں ہاتھ پکڑا۔ رب کہتا ہے طاقت ہاتھ خدا دے، طاقت میری، نظر اس کی طاقت میری، زبان اس کی طاقت میری۔ آیا تھا چور صفوں کے اندر چھپا ہوا ہے، چھپا چرانے کے لیے آیا ہے، پر میں قربان جاؤں اللہ کے ولی نے کرم کی نظر ڈالی، وہ اب چور نہیں رہا بلکہ اسے کتب بنا ڈالا ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، اٹھایا، حضرت خضر کے والے کی فرمان لے جا کتب۔ وہ چور کانپ رہا تھا، انہوں نے کہا حضور میں تے کتب کوئی نہیں، میں تے چور آپ تے جبہ چران۔ آپ نے فرمایا اس دروازے تو باہر تک تے چور آئے، پر جب اللہ دے ولی دے در تے آ گیا ہوں تو چور نہیں رہا۔ میں قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سیاست کے حدیث مبارکہ آقا کریم نے فرمایا لا یشکا لہم جلیسہم، جو اللہ کے ولیوں کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ عاشق بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں غوث اعظم کرم تھی برے جولیاں، نہ کوئی جولی پھیلائے تے میں کی کراں، نہ کوئی جولی پھیلائے تے میں کی کراں، اور چور اجری او دے در تے بن دے ولی، چور تھے نہ آوے تے میں کی کراں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اگر نوافل کے اندر ایسے راتیں گزارنے کا معاملہ ہے، بتاؤ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نا اذا یتقرب الی عبدی بالنوافل، جب نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قریبی بن جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، آنکھ اس کی اٹھتی ہے، طاقت میری آ جاتی ہے۔ اشرف علی تھانوی حکیم الامت برائے دیوبند آپ لکھتے ہیں بغداد شریف کے شہر کے اندر ساتھ دریائے دجلہ بہتا ہے، ایک تاجر دریائی بیڑے کے اوپر اپنا سامان لا کر دریا کے اس پار جاتا ہے، راستے کے اندر دریا کے اندر طغیانی آ گئی، اللہ نے اعلان کیا لوگوں بچنے کی امید کوئی نہیں ہے، اب موت قریب ہے، بس مرنے والے ہو سارے، اپنی نیکیاں یاد کر لو، اپنی اچھائیاں یاد کر لو۔ سارے رونے لگے، آہوزاریاں کرنے لگے، چیخ و پکار شروع ہو گئی، پر ایک بندہ کہنے لگا اے لوگوں روتے ہو تو تم رو، میں کیوں روں، میں عبدالقادر جیلانی کا مرید ہوں۔ صوفی محمد بشیر قادری حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ محب اور عاشق مرید ہے۔ میں 2005 سے 15 تک مرکزی جامع مسجد کے اندر بطور مرکزی خطیب میری ڈیوٹی تھی، تو 10 سال کا میں گواہ ہوں کہ 10 سال ایک ماہ بھی ایسا نہیں گزرا جس ماہ 11ویں شریف کی محفل انہوں نے مس کی ہو، یا سالانہ۔ پھر اس کے بعد حالات کچھ ایسے بدلے کہ قادری صاحب یہ محفل وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے اپنی بیٹھک کے اندر۔ میں قربان جاؤں مرید ہو تو ایسا جس کے اندر جس کے قول سے فعل سے جس نے ہر دم کتاب لکھی، شیر صاحب نے کتاب لکھی اور وہ کتاب آپ حضرات کی نظر سے بھی گزری ہوگی، اور جو جس محبت کا اظہار اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے، تو پھر یہ وہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی محفل میں
خطاب فرما رہے تھے نا، تو اس محفل کے اندر مجمع میں آپ کا ایک مرید حضرت علی الحدیبی اور علی بن حدیبی پڑھتے ہیں، تو وہ مجمع میں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے لیے نہ ان کی آنکھ لگ گئی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سفید چھوڑا، مرید کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. چند لمحوں بعد مرید کی آنکھ کھلی تو گھبرا کے کہ حضور آپ میرے پاس. آپ نے فرمایا اے علی دس خواب وچ کے دیکھے، خواب میں کیا دیکھا ہے؟ عرض کی حضور بس اکھ لگی تے سونے مدینے والے کرم فرمایا، اللہ دے محبوب کریم دی جلوہ گری ہو گئی. آپ نے فرمایا جڑا تو خواب اندر دیکھ دیا میں سٹیج تے بیٹھ کے لائیو براہ راست منظر دیکھ رہا سا. جدوں میں دیکھیا رب دا یار میرے کول آیا تے میں بھی اتنے بہن نہیں ہویا، میں بھی تیری بارگاہ دے اندر. مرید ایسے ہوتے ہیں کتنے سال یہ منہ سے کہنا آسان ہے، منہ سے کہنا آسان ہے، لیکن کسی بار ہمیشہ اور زبان میں اختیار کرنا. تو میں اس کا کہا تھا کہ وہ مرید کہنے لگا لوگوں روتے ہو تو تم رو، آوازاریاں کرو تو تم کرو، میں کیوں کروں، میرا پیر عبد القادر جیلانی ہے. دربار جامعہ مسجد حضرت سید حاجی شیخ احمد ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ دربار شریف پہ جو ممبر ہے نا جس پہ میں بیٹھ کے خطاب کرتا ہوں، وہ ممبر صوفی بشیر احمد قادری کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، اوپر ان کا نام آپ اب بھی لکھا ہوا ہے. اور وہ جو مقام ہے آپ ساری باتیں چھوڑیں، جو سمندر بغداد شریف میں بہتا ہے اس کا وہ چشمہ یہاں کوٹ ولی شریف میں احمد ولی کی شکل میں جہاں پر وہ چشمہ ول رہا ہے. آپ دیکھیں جس پیر دے مرید دی یہ شان ہے، وہ پیر آپ کتنی شان والا. میں قربان جاؤں. مرید کہنے لگا رو تو تم لوگ رو، آہوزاریاں کرو تو تم کرو، میں کیوں رو. بیٹھ گیا آنکھیں کی بند. میں یہ آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر رہا ہوں، یقین کریں مسجد میں بیٹھا ہوں، صوفی بشیر احمد قادری کے وہ ذکر کی جو مجلس تھی وہ میرے بالکل سامنے بالکل ویڈیو کی طرح چل رہی ہے. جب وہ ذکر کراتے تھے بیٹھتے تھے، خفی ذکر جلی ذکر، وہ سارے وہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے. میں قربان جاؤں دل کا کنیکشن اپنے پیر کے ساتھ جوڑا. جب یہ کنیکشن جڑ رہا تھا حضرت سلطان العارفین آپ نے ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں مرید کیا کہتا ہے، سن فریاد پیران تیرا پیرا، میری عرض سنی کن گھر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت